نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورۃ النحل آیت نمبر 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضرب اللہ مثل الرجلین، اور اللہ رب العالمین نے ایک اور مثال بیان کی کہ دو لوگ ہیں، احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، جو کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتا، وہو کل علی مولاہ، اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، وہ جہاں بھی اسے بھیجتا ہے، لا یأتی بخیر، وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا۔ هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل، کیا وہ اور وہ شخص جو عدل و انصاف کا حکم کرتا ہو، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ خود بھی سیدھی راہ پر ہو، برابر ہو سکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے چھپے بھید ہیں۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، اور قیامت کا معاملہ آنکھ جھپکنے سے زیادہ نہیں ہے، او هو اقرب، یا اس سے بھی جلدی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس طور میں نکالا، لا تعلمون شیئا، کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنا دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ کل کے درس میں اللہ رب العالمین نے توحید کی وضاحت کرتے ہوئے اور شرک کا انکار کرتے ہوئے اس پر ایک عقلی دلیل ارشاد فرمائی تھی کہ جب تم مخلوقات میں برابری کے قائل نہیں ہو، جو کہ تمام کی تمام اللہ کی پیدا کردہ ہیں، اور تم اس بات کو مانتے ہو، تو خود خالق اور مخلوق میں پھر تم کیسے اس تفاوت کو ختم کر دیتے ہو اور کیسے ان کو برابر کر دیتے ہو۔ آج کی آیات میں ایک دوسری مثال اللہ رب العالمین نے شاہ فرمائی کہ ضرب اللہ مثل رجلین، کہ اس کو یوں بھی سمجھ لو کہ دو لوگ ہیں، ان میں ایک یہ کہ نہ صرف وہ غلام ہے بلکہ وہ ساتھ میں گونگا بھی ہے، یعنی اپنے ما فی الضمیر کا اظہار نہیں کر سکتا، اپنی بات ٹھیک طریقے سے کسی کو نہیں پہنچا سکتا، معاملات اپنے وہ حل نہیں کر سکتا، کیونکہ گونگے کے جو رمز ہیں، اس کے جو کنایات اور اشارات ہیں، وہ ہر شخص تو نہیں سمجھتا، جو اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے صرف وہی سمجھ سکتا ہے، اور جس کا اس کے ساتھ کوئی اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے تو وہ اس کے اشارات کو نہیں سمجھ سکتا، نتیجتاً وہ اپنے معاملات ہر شخص کے ساتھ نہیں کر سکتا، ہر شخص کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار نہیں کر سکتا، اور ہے بھی وہ اوپر سے پھر غلام۔ اس کو اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یقدر علی شیء، اس کا کوئی اختیار بھی نہیں ہے، وہو کل علی مولا، تو ایسا غلام جو اپنے آقا پر، اپنے مالک پر بوجھ بنا ہوا ہے، اینما یوجہہ لا یأتی بخیر، کہ وہ کسی کام کے لیے بھیجتا ہے تو وہاں خیر کی توقع اسے نہیں ہوتی، وہ کوئی غلط ہی کر کے آتا ہے۔ ایک طرف تو یہ غلام ہے، اور دوسری طرف وہ شخص ہے یأمر بالعدل، کہ جو اعتدال کی دولت سے مالا مال ہے، خود بھی معتدل آدمی ہے، دوسروں کو بھی اعتدال کی ترغیب دیتا ہے، علی صراط مستقیم، خود بھی سیدھی راہ پر قائم ہے، آزاد بھی ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل، کیا وہ غلام جو گونگا بھی ہے، خیر کی توقع اس سے نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ شخص جو بڑا دانا ہے، آزاد ہے، سمجھدار ہے،
اعتدال کی تلقین کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اب لازمی اس کا جواب ہے کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ مخلوقات میں جب یہ حال ہے کہ یہ برابر نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین جو ان سب کا خالق ہے، اس کو تم مخلوق کے برابر اور مخلوق کو اللہ کے برابر کیسے قرار دے رہے ہو؟ اس کو فرمایا کہ ضرب اللہ مثل رجلین، اللہ نے دوسری مثال بھی ارشاد فرمائی۔ آگے پھر دلائل اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ چل رہا ہے، جو تسلسل کے ساتھ آگے چلتا چلا گیا۔ فَمَا لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے جو بھید ہیں، اس کی جو تخلیقات ہیں، اس کے جو رموز ہیں، اس کے جو اسرار ہیں، وہ سارے کے سارے فقط اللہ رب العالمین کے علم میں۔ انسان نے بہت محنت کی، بہت کوشش کر لی، تاروں پر کمندیں ڈال دی، آسمانوں کی دنیا میں وہ پہنچ گیا، لیکن اب بھی وہ سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں کیا، ابھی بھی بہت کچھ تلاش کرنا باقی ہے۔ اتنی ذرا ٹیکنالوجی آگے بڑھ چلی ہے، لیکن پھر بھی انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اپنے انسانی جسم جو ہے اس میں ٹھیک تک ابھی اس کی رسائی نہیں ہے۔ کتنی ایسی بیماریاں ہیں جن کو ڈاکٹر یہ کہتے ہیں یہ لا علاج ہیں۔ بھائی لا علاج کا مطلب پھر کیا ہے؟ کہ یہاں تک ابھی ہماری رسائی نہیں ہے، یہاں تک ابھی ہم نہیں پہنچ پائے، تشخیص تک نہیں ہو سکتی، علاج تو بعد کی بات ہے۔ تو یہ انسانی جسم کا حال ہے۔ فَمَا لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ تو اس زمین میں رہتے ہوئے ایک جسم کا حال ہے۔ کتنی مخلوقات ہیں جو پھر زمین میں ہیں، آسمانوں میں ہیں۔ فَمَا لِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ، اللہ کے علم میں ہے کہ ان کے بھید کیا ہیں، ان کے اسرار و رموز کیا ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے قیامت کا، تو مَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ، آنکھ جھپکنے سے بھی آسان معاملہ ہے۔ جتنا وقت آنکھ جھپکتے ہوئے لگتا ہے، فرمایا قیامت کے وقوع ہونے میں، قائم ہونے میں اتنا ہی وقت لگے گا۔ قیامت کا معاملہ اس سے زیادہ نہیں ہے۔ او ہوا اقرب، یہ اس سے بھی قریب ہے۔ آنکھ جھپکنے میں پھر بھی وقت لگتا ہے، قیامت جب برپا ہوگی تو آنکھ جھپکنے سے بھی کم وقت لگے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ فَمَا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر دماغ میں باتیں چل رہی ہیں یہ کیسے ہوگا، یہ کیسے ہوگا، إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھیں۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، انسان تو اپنی پیدائش پہ ہی غور کر لے، اس نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے اس طور پہ نکالا، لا تعلمون شیئا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا تمہیں۔ یہ انسان جو بڑا ہو کے ڈاکٹر بن جاتا ہے، وکیل بن جاتا ہے، سائنسدان بن جاتا ہے، ریاضی کے بڑے بڑے اہم مسائل حل کرنا شروع کر دیتا ہے، جب بچہ تھا، پیدا ہوا تھا، لا تعلمون شیئا، کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ بھی پتہ نہیں تھا غذا کیسے مانگنی ہے، جو غذا مجھے مل رہی ہے اس غذا کا نام کیا ہے، اس میں کون کون سی معدنیات ہیں جو مجھے میرے جسم میں پہنچ رہی ہیں۔ لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ پتہ نہیں تھا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں کہ اس نہ جاننے کے بعد جو کچھ انسان جانتا ہے نا، مرتے دم تک جو کچھ وہ سمجھتا ہے میں نے یہ کر لیا، میں نے اتنا حاصل کر لیا، میں نے کمال کر دیا۔ فرمایا اگر غور کرے تو ذرائع علم کیا ہیں؟ کان، انسان بہت سی باتوں کو حاصل کرتا ہے کان سے، سن کے۔ انسان بہت سی باتوں کا علم حاصل کرتا ہے آنکھوں سے، دیکھ کے۔ انسان بہت سی باتوں کا علم حاصل کرتا ہے سوچ و بچار کر کے۔ میں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، یہ سماعت، یہ بصارت، یہ دل تمہیں کس نے دیا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے نا۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کر دیتا لیکن سماعت سے محروم کر دیتا، پیدا کر دیا بصارت سے محروم کر دیا، پیدا کر دیا لیکن تدبر، غور و فکر کرنے کے لیے جو دل کی صلاحیت یا دماغ کی صلاحیت ہے وہ نہیں رکھی، تو تم بڑھ رہے تھے، کچھ پتہ نہیں چلنا تھا۔ جیسے پہلے پیدا ہوئے پتہ نہیں تھا، بعد میں بھی پتہ کچھ نہیں چلنا تھا۔ تو بعد میں انسان جو تو نے جو کچھ کمالات حاصل کیے ہیں، وہ جس کے بل بوتے پہ حاصل کیے ہیں، جعل لکم السمع والابصار، وہ سماعتیں، وہ بصارتیں، وہ دل، وہ اللہ کا پیدا کردہ ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب یہ وہ دلائل ہیں جو اللہ تعالیٰ توحید پہ قائم کر رہے ہیں، اور یہ وہ مضمون ہے جس کو اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے سمجھنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، کہ انسان غور کر لے، اپنی اسی ایک آیت میں غور کر لے کہ میری ابتدا کیا ہے، پھر میری انتہا کیا ہے، اس دوران جو میری زندگی ہے، میں جو کچھ کر رہا ہوں،
جہاں کہیں میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے نا میں نے یہ کر دیا، میں نے کچھ نہیں کیا، جعل لکم السمع والابصار، یہ جو میں نے کیا ہے نا وہ جس کے بل بوتے پہ کیا ہے وہ سب کچھ اللہ کا پیدا کردہ ہے، وہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ نے کتنے لوگ ایسے پیدا کیے ہیں جو سماعتوں سے محروم ہیں، بصارتوں سے محروم ہیں، وہ اور عام آدمی جو دیکھنے والا ہے سننے والا وہ برابر نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا جب انسان لے کے چل رہا ہے، صبح و شام نعمتوں میں لتھڑا ہوا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ اور اللہ کی شکر گزاری کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ کہنے کو چھوٹا بڑا گناہ ہے، لیکن حقیقت میں جو اللہ کی نافرمانی ہے وہ نافرمانی ہے، اس میں کیا بڑی نافرمانی کیا چھوٹی نافرمانی۔ اللہ کی نافرمانیوں سے بچ جائے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر پیدا کر لے، اس کو راضی کرنے کے کام کرنے شروع کر دے۔ اب آگے رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، یہ بہترین موقع ہے اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ سے گناہوں سے معافی مانگنے کا۔ تو اپنے اس رمضان کے مہینے کو ہم اس طور پہ صرف کریں، ایسے ہمارے نظام الاوقات ہوں کہ ایک ایک لمحہ ہمارا قیمتی ہو، ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تعلیمات اسلام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلی اللہ تعالی علی رسوله النبی الکریم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔